بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور جیسے نصیر صاحب نے رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی رحمتیں، اس میں نازل ہونے والی برکتیں، اور پھر یہ کہ کس طرح سے ہم اس رمضان کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، اس پہ بات کی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ رمضان کو ہم ایسے نہ گزاریں بچپن سے رمضان کو گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ So this Ramadan should be more productive، اور اس کے اندر ہم یہ عہد کریں کہ اس سال جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان نصیب کیا ہے، اس کو ہم اپنی زندگی کا مثالی اور آئیڈیل رمضان بنائیں گے۔ یہ مہینہ اس قدر اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف شعبان کے مہینے سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رمضان سے پہلے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کرنا۔ آپ ذرا ان الفاظ پہ غور کریں کہ ابھی رمضان آیا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے محبت کی وجہ سے، اس کے شوق میں، اس کے انتظار میں اور اس کے استقبال کے لیے دعا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ اے اللہ نصیب کرنا۔ یہ اتنا اہم ہے۔ تو ایک ہی پوائنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ اس ایک پوائنٹ پہ صرف عمل کر لیں، اگرچہ یہ مشکل ہے تھوڑا، اور دنیا میں جتنے بڑے کام ہوتے ہیں وہ مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ جتنے لوگ کسی مقام پہ، کسی مرتبے پہ، کسی منصب پہ، کسی پوزیشن پہ پہنچتے ہیں، وہ ان مشکلات سے گزر ہی کے پہنچتے ہیں۔ ہم ان کے ڈیزگنیشنز کو، ہم ان کے اتھارٹی کو، ہم ان کی پاورز کو، ان چیزوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس ریگرس پروسیس سے وہ گزرتے ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان ہے، اس کو اگر ہم اچھے طریقے سے گزاریں اور اپنی پوری ایفرٹ لگا دیں کہ انشاءاللہ یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو ایک ٹریننگ پروگرام کے طور پہ لیں، ہم اس کو ایک ٹرانسفارمیشنل منتھ کے طور پہ لیں کہ اوکے، یہ جو اپرچونٹی ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، یہ صرف رمضان تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ میں نے اپنے آپ کو اس 30 ڈے ٹریننگ پروگرام سے ایسے گزارنا ہے کہ میرے باقی جو 11 منتھس ہیں وہ بھی آئیڈیل بن جائیں، اور اس میں نے خود کو اس طرح سے ٹرین کرنا ہے، کچھ ایسی ایکسرسائزز کرنی ہیں، کچھ پریکٹسز ایسی کرنی ہیں کہ میری پرسنالٹی اس ایک مہینے کے بعد لوگ دیکھ کے کہیں کہ اس کے اندر تو بہت بڑی چینج آ گئی ہے۔ اور اگر رمضان گزارنے کے بعد
ہماری پرسنالٹی ویسے ہی رہی جیسے رمضان سے پہلے تھی. اٹ مینس کہ رمضان کے جو ثمرات اور فوائد تھے وہ ہم نے حاصل نہیں کیے. اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہوگا کہ ہم نے رمضان کی ناقدری کی ہے. ہم نے ایک بہت بڑی نعمت کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیا. اس کا پریکٹیکل روڈ میپ کیا ہوگا؟ ایک ہی چیز اگر آپ انشور کر لیں، سائیکولوجی پڑھ لیں، وہ بھی یہی چیز آپ کو بتائے گی. آپ دنیا کے ابھی 2025 میں 2750 لوگ جو بلینئریز ہیں ان کی لسٹ پبلش ہوئی ہے. آپ ان سب کی بایوگرافی پڑھ لیں، ان میں یہ چیز کامن نظر آئے گی، اینڈ دیٹ از ڈسپلن. اس کائنات میں سوائے انسانوں اور جنوں کے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ڈسپلن نہ ہو. آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند سے پہلے آ جائے، اور رات کی مجال نہیں ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. ایک سیٹ ڈسپلن، ایک کمپلیٹ آپ کو سسٹمیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نظر آئے گا. تو اگر انسان اپنی زندگی میں ڈسپلن لے آئے، اپنی ٹائم مینجمنٹ کو ٹھیک کر لے، سیلف مینجمنٹ پہ فوکس کرے، اپنی بیلونگنگس کو ٹھیک کرے، اپنی لائف کے اندر ایک سسٹمیٹک روٹین کو فالو کرے، ٹائم ٹیبل بنائے، اس کے اسکیجولز ہوں، تو ہو ہی نہیں سکتا وہ انسان اس دنیا میں اور آخرت میں ناکام ہو جائے. اٹس امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ رمضان اگر آپ ڈسپلن کے ساتھ گزار لیں تو آپ اپنی پوری لائف کو چینج کر سکتے ہیں. آپ اپنی لائف کو ایک نئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں. تو جو ہماری ویکنیسز ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جو بیڈ ہیبٹس ہیں، جن جگہوں پہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، جن جگہوں پہ انرجی ضائع ہو رہی ہے، جن چیزوں میں ہم اپنے ان ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں، ان کی لسٹ بنائیے اور اپنا ابھی سے ٹائم ٹیبل، ابھی 1-2 دن باقی ہیں، تو آپ یہ 30-32 دن جو ہیں اگر ان کو اچھے ڈسپلنڈ وے میں گزار لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی باقی زندگی پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گی. ڈسپلن کے بغیر دنیا میں کوئی کامیابی نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہے، ہم کچھ کر لیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وقت ضائع ہو چکا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ میچور ہو چکے ہیں؟ آپ اپنے گھر والوں کے لیے بچے ہیں، باہر لوگوں کے لیے بچے نہیں ہیں. اور یہ اتنی انسرٹن ہے کہ کسی بھی وقت ہمیں موت کا بلاوا آ سکتا ہے، اور ہم ادھر ٹک ٹاک یوز کر رہے ہوں، ہم ادھر سکرولنگ کر رہے ہوں، سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کر رہے ہوں. اس سے بڑا انسان کے لیے کیا خسارہ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جب اس کا نامہ اعمال کھلے اس میں ٹائم ضائع ہوا ہو اور اس کے ہاں کوئی پروڈکٹیو چیز نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، یونیورسٹی دی ہے. دنیا میں کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کو بیسک ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ملتی. آپ تو ہائر ایجوکیشن لے رہے ہیں، آپ تو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے، شعور دے رکھا ہے، ریسورسز دے رکھے ہیں، علماء ہیں آپ کے آس پاس، مساجد ہیں، قرآن اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے. تو ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم اپنی لائف کو ٹرانسفارم نہ کر پائیں اور اگر ہماری زندگی میں کوئی پروڈکٹیو چینج نہ آئے، اور اگر ہمارا سب سے بڑا گول یہی ہو کہ ہم نے امیر بننا ہے اور لوگوں کے لیے ہم کوئی ایگزامپل نہ سیٹ کر پائیں اور لوگوں کو لیڈ نہ کر پائیں اور لوگوں کو ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف گائیڈ نہ کر سکیں، تو پھر ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہم بیکار زندگی گزار رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں القادر، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے، یہاں وزٹرز آتے ہیں، وہ ایسی ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ہم شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا سوچ کے آتے ہیں اور ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. انہوں نے یونیورسٹی کس لیے بنائی تھی کہ یہاں سیرت پہ ریسرچ ہوگی، یہاں قرآن پڑھایا جائے گا، یہاں سے اسلامک ایتھیکل لیڈرشپ پروڈیوس ہوگی. ہمارے لیڈرز تو صبح فجر میں آتے ہی نہیں ہیں، یہ تو 5 وقت کے لیے نہیں آتے. تو
ہم تو مطلب بالکل دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. الارم بجتا ہے صبح, اس کو بند کر دیتے ہیں. الارم کس نے لگایا تھا؟ جی ہم نے لگایا تھا نا. اور بند کون کر رہے ہیں؟ ہم ہی کر رہے ہیں. ہمارا دماغ مطلب وہ خود کہہ رہا ہے تم اتنے بے ایمان آدمی ہو, خود الارم لگاتے ہو, ایک وعدہ کرتے ہو اور خود اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہو. تو جو بندہ اپنی کہی ہوئی بات پہ قائم نہیں ہے, جو اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے, اور جو روزانہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کل سے شروع کرنا ہے اور اس کی کل کبھی نہیں آتی, ایسے بندے پہ دنیا کیا اعتبار کرے گی؟ ایسے بندے کے پیچھے کون لوگ چلیں گے؟ ایسے بندے کے پہ تو گھر والے شک کر رہے ہیں, پتہ نہیں اس کا کچھ ہوگا یا نہیں, کوئی نوکری چار پیسے یہ کما سکے گا یا نہیں. آج آپ کے پاس موقع ہے. اور رمضان کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ رمضان ایک پورا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے نیکی کا. وہ چاہے ورک پلیس ہو, وہ چاہے گھر ہو, چاہے مارکیٹس ہوں, چاہے سوسائٹی ہو, ایک پورا ماحول بنتا ہے. الحمدللہ وی پیپل آر ویری بلیسڈ ان پاکستان کہ یہاں ہمیں مکمل آزادی ہے. ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, اذان اونچی آواز سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں اذان نہیں دی جا سکتی, جہاں قرآن پہ پابندی ہے, جہاں آپ ریلیجیس پریکٹسز کو پبلکلی ایکسرسائز نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو یہ رمضان آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. اس میں صرف ایک کام کریے, اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیے زندگی کا, ایک اسکیجول بنائیے جو 24 آورس اس کے اندر مینشن ہوں, اور آپ اس رمضان میں یہ عہد کریں کہ دس رمضان از گوئنگ ٹو بی ویری ٹرانسفارمیشنل فار مائی لائف. جب آپ عہد کریں گے, جب آپ کوشش کریں گے, تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی. لیکن اگر یہ رمضان بھی اسی طرح گزر گیا جس طرح آپ 20-22 سال گزار چکے ہیں, لائف از گوئنگ ٹو بی ویری ٹف. زندگی آسان نہیں ہے. یہاں ابھی آپ کو کھانا بھی مل رہا ہے اور اے سی بھی لگے ہوئے ہیں, گرمیوں میں گرم پانی بھی مل رہا ہے, کرسیاں ہیں. باہر آپ جائیں گے تو وہاں تو ریجیکشنز آئیں گے. مارکیٹ میں بہت کمپٹیشن ہے بھائی, جاب ایسے نہیں ملتی, سٹارٹ اپ ایسے نہیں کھڑے ہو جاتے. امپائرز بنانے کے لیے خود کو آگ میں سے گزارنا پڑتا ہے. اور آپ لوگوں کی جو پریزنٹ حالت ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ وی کین پروڈیوس فیو لیڈرس فرام یو گائز. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہ بہت مشکل ہے. آپ اقبال کو دیکھیے, اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مینڈور ایسا ہونا چاہیے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھ کو رخ دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے, دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. دنیا میں کوئی بڑی بڑی جو اچیومنٹس ہیں وہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی, اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ لوگوں کے پاس ابھی وقت ہے, اپنی ویکنیسز کی ایک لسٹ بنائیے اور دیکھیے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہے دیٹ از ٹائم. آپ کتنی دور سے آئے ہوئے ہیں, یہاں جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر چھوڑ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں اور بہت ساری مشکلات برداشت کر رہے ہیں. تو یہاں اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کرنا تھا تو پھر ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر جو لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہیں, جو فنڈنگ کر رہے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ بھئی یہاں سے فیوچر لیڈرز تیار ہوں گے. اس بات پہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے, تھنک اوور کرنا چاہیے, ریفلیکشن کرنی چاہیے. اور رمضان از دی بیسٹ منتھ فار ریفلیکشن, فار پونڈرنگ, فار میٹا کوگنیشن, سیلف آڈٹ. اگر اب ہم نہیں سوچیں گے تو پھر شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو پریکٹیکلی 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1, کل سے نہیں, کل کبھی نہیں آتی, ابھی سے, ابھی 15 منٹ بعد ظہر کی نماز ہے, اسی نماز سے شروع کریں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ ابھی میں نے آج کے بعد اپنی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کرنی. دس کوڈ بی دی ویری فرسٹ تھنگ. جو بندہ اللہ سے ساری سعادتیں, ساری کامیابیاں, ساری رحمتیں, ساری اچیومنٹس ادھر سے آتی ہیں, تو اگر ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے اور اس سے دعا کرنے لگے کہ ہم نے اپنی کوشش کر دی ہے, ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں اور تیری ہی توفیق سے آئے ہیں, پہلا قدم ہم نے بڑھا دیا ہے, اب تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راستے پہ کنسسٹنسی کے ساتھ, ریگولرلی اور استقامت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے چلتے رہیں, تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. تو یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے کہ فرض نماز
جو کسی حال میں معاف نہیں ہے ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ قضا کر دیتے ہیں۔ سوسائٹی میں جو ہمارا امیج ہے، لوگ ہم پوچھتے ہیں اب القادر یونیورسٹی، اچھا وہ یونیورسٹی جہاں سیرت پڑھائی جاتی ہے، جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسلامک ایتھیکل لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم بدنامی کا باعث بنیں، جیسے اقبال کہتے ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ کفار نے تو بعد میں اسلام کی رسوائی کرنی ہے، پہلے ہم رسوائی کر رہے ہیں اسلام کی۔ تو یہ ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع اور دے دیا ہے رمضان کی صورت میں، اور ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا یا کہ نہیں ہوگا۔ So this is the best opportunity for you all and for us all to transform ourselves, to make self-audit, to make self-analysis, and to overcome our weaknesses, to improve ourselves, and to improve all the aspects of our personality, including spiritual development, moral development, and professional development. Thank you very much.